1441 ہجری کے عشرہ محرم کی آج تیسری محرم ہے اور آپ حضرات چوتھی تقریر امام بارگاہ شہداء معصومین میں سماعت فرما رہے ہیں، لیکن بلحاظ کراچی کے عشروں کے سمجھیے کہ آج میں 16ویں تقریر کر رہا ہوں، اور اگر 4 تقریریں میٹرو ٹی وی کی بھی ملا لیں تو 16 اور 4 یعنی 2 عشرے آج ہم پڑھ چکے، 2 عشرے یعنی 20 تقریریں، عشرہ 10 دن کا ہوتا ہے، لیکن بہرحال مدد ہے اس کی جس کا ذکر ہے، اور ہم سب اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو ایک مانتے ہیں، سب اللہ کو ماننے والے بیٹھے ہیں، اللہ والے بیٹھے ہیں، تو اس ایک رب کا کرم ہے کہ آپ بھی اور ہم بھی ہمت اور ولولے کے ساتھ اس عزاداری کو ہر سال اسی شان سے کرتے ہیں اور اسی شان سے کرتے رہیں، اور اپنی نسل کے حوالے یہ پیغام پہنچاتے رہیں۔ ہم یہاں صراط اور صفات کے موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں۔ صراط اللہ کا سیدھا راستہ ہے، اور ہم جب سورہ الحمد پڑھتے ہیں تو ہمیشہ نماز میں سب لوگ مل کر کہتے ہیں سورہ الحمد ختم ہونے پر الحمدللہ۔ ایک آواز بہت زور سے آتی ہے پوری جماعت کی کہ جیسے ہی نماز پڑھانے والے نے سورہ الحمد کو ختم کیا، اور جب اس نے کہا صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، سب کہتے ہیں الحمدللہ۔ ارے بھائی جماعت میں شریک ہوئے یا نہیں آپ لوگ؟ یہ آواز سنی ہے کہ نہیں سنی ہے؟ آتی ہے، اور اہل سنت کے یہاں بھی ایک آواز اسی طرح سورہ الحمد کے ختم ہونے پر آتی ہے، آمین، یعنی دونوں جگہ آواز دی جاتی ہے۔ بات ایک ہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ ترجمہ دونوں جگہ ایک ذرا سا فرق کے ساتھ، اس لیے کہ تمام عالم اسلام کے ہاں جو علوم آ رہے ہیں وہ بیرونی ہیں، باہر سے آئے ہیں۔ ہم کو جو علوم ملے ہیں وہ گھر سے ملے ہیں۔ عالم اسلام رسول اللہ کو مانتا ہے، ان کے دین پہ چلتا ہے، لیکن رسول کا علم امت نے باہر والوں سے لیا، ہم نے گھر والوں سے لیا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمیں صراط الذین کے بعد الحمدللہ کہنا، یعنی شکر ہے پروردگار کا۔ جب صراط کا ذکر ہو تو ہم کہیں گے شکر ہے پروردگار کا، اور آمین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعا مانگی جا رہی ہے، پروردگار میری سن لے، تو پھر آدمی کہتا ہے آمین، دعا قبول ہو جائے۔ اب یہ دونوں ترجموں میں فرق ہے۔ ہم کو جو بات پہنچی ہے 12 ائمہ سے وہ یہ ہے کہ جب ہم ترجمہ کریں گے صراط الذین انعمت علیہم، جب ہم یہ کہیں گے کہ ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں اور اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ کو ہی مانتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کسی اور کو نہیں پکارتے، اس میں یہ بات نہیں ہے، ہم تجھی کو پکارتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، لیکن یہ بات اس کے اندر نہیں ہے کہ کسی اور کو نہ پکارو، اس لیے کہ فوراً بعد اللہ کہتا ہے کہ ہم کو صراط مستقیم پر قائم رکھ، وہ والا راستہ جس پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا، ان کا راستہ۔
فوراً مدد مانگی ہم نے 12 کی، اس لیے کہ نعمات 14 پہ اتری ہیں، راستہ یہ 12 کا ہے. یعنی رسول اللہ نے یہ راستہ اپنے بعد 13 معصوموں کو دیا. اسی کا نام صراط مستقیم ہے. چونکہ ہمیں یہ یقین ہے کہ ہم اپنے ائمہ کے راستے پر ہیں، اس لیے ہم کو دعا کرنی کہ راستہ دکھا. اگر دکھانے کی بات ہے تو نسلیں مرتی جائیں گی، راستہ تو کبھی نظر ہی نہ آئے گا. راستہ ہمارے ائمہ دکھا گئے، بلکہ دکھا نہیں گئے، یوں ہاتھ پکڑا. جلد رضا ہاتھ دو، کیا ہر وقت موبائل کھیلتے رہتے ہو؟ یوں ہاتھ پکڑا اور کہا یہ ہے صراط مستقیم. یہ ہے راستہ، اسی پہ چلنا ہے، بچوں کو بھی اسی پہ لے کے آنا. ارے اتنی بار ہمیں راستہ دکھایا تھا، توحید کا راستہ، اللہ ایک کا راستہ، کہ ہم راستے دیکھ چکے تھے، اب غیروں نے نہیں دیکھا اور دیکھ کر مکر گئے تو ہم کیا کریں؟ ارے اسی راستے پر نبی نکلے اور بچوں کو لے کے مباہلے کے دن یہ راستہ صراط یہ راستہ ہے. جن راستوں پہ ہم اپنے بچوں کو لے کے جا رہے ہیں، اسی پہ تم بھی اپنے بچوں کو لے کے آ جانا. ہم سے ملاقات ہوگی، اور یقین ملاقات ہوگی. صراط مستقیم پر رسول اللہ ہیں. راستہ علی کا، روڈ کا نام ہے شارع علی ابن ابی طالب. جب آپ مدینے میں داخل ہوں اور روضہ رسول سے نکلے تو آپ کہیں ہمیں جنت البقیع جانا ہے. مثلا آپ پہلی بار خدا نہ کرے گئے ہوں، آپ بار بار جائیں. لیکن ایک سڑک شہر سے آ رہی ہے جو جنت البقیع کے دروازے تک آتی ہے، اس پر آپ بہت بڑا پتھر لکھے دیکھیں گے. کیا لکھا ہے؟ شارع علی ابن ابی طالب. جتنے مسافر اترتے ہیں اسی طرف سے ہو کے اسی روڈ سے آتے ہیں، اور سیدھا راستہ وہ ہے. ایک طرف جنت البقیع، ایک طرف روضہ رسول، وہی روڈ تو پہنچا رہی ہے دونوں طرف. ارے یہ تو مدینے والوں نے بنائی ہے، ایک اللہ نے شارع بنائی ہے، شارع علی ابن طالب. بھائی یہاں سے چلے اور سیدھے جنت. ابھی اور کہاں جانا ہے؟ کہیں اور جانا ہے کیا؟ کہاں کا ارادہ ہے؟ امت کو کہاں جانا ہے؟ ہر ایک کہے گا جنت. راستہ پتا ہے؟ راستہ معلوم ہے؟ جنت جانا ہے، راستہ معلوم ہے. ارے بھائی دکھا دے، پروردگار راستہ دکھا دے. نہیں، راستے پر ہیں، راستے پر ہیں تو دعا کیا قائم رکھ. ادھر ادھر جو بھٹکا رہے ہیں نا لوگ، ہم بھٹک نہ جائیں ولایت علی سے. راستہ تم سلامت رہو، سب کے گھر آباد رہیں، سب بلاؤں سے دور رہیں. صدقہ تمہارا ہم اپنی نظر سے اتار دیتے ہیں، گھبراؤ نہیں. خدا نظر بد سے بچائے. ہم اسی صراط مستقیم پر، اسی پہ رسول اللہ ہیں. آپ کہیں گے یہ کہاں سے پڑھ رہے ہیں کہ اسی شارع پہ، شارع علی ابن ابی طالب، صراط مستقیم پر رسول اللہ ہیں. اب پڑھتا ہوں میں قرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لا من المرسلین علی صراط مستقیم. اسی راستے پہ تم ہو، سلامت رہو، سلامت رہو. دو چھوٹے سے اعلان سن لیجئے. ایک تو ہمارے پاکستان کے سب سے بڑے صحافی
جو کہ جنگ اخبار میں بھی لکھتے رہے. جناب مبشر علی زیدی صاحب، ان کی آج کتاب امریکہ سے مجھ تک پہنچی، سفر عشق، اور یہ ٹرابی کیسٹ لائبریری پہ موجود ہے، وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. ان کی دیگر کتابیں بھی ہیں. یہ سفر کربلا ہے، وہ اپنے تاثرات لکھ رہے ہیں کربلا کے، اور کچھ انہوں نے ایک مضمون آخر میں مجھ پہ جو پچھلے سال انہوں نے فیس بک پہ شاید ڈالا تھا نیپال کے چکر میں، وہ بھی اس میں ہے. اور ندیم سرور صاحب پہ بھی مضمون ہے، اور احمد نوید صاحب پر آخر میں، وہ بھی کربلا کے حوالے سے عزاداری کے. اگر آپ پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے. اور آج ہی میری یہ کتاب چھپ کر آئی ہے. بارش کی وجہ سے یہاں اسٹال ذرا مشکل ہے ابھی، جب تک خطرہ نہ ٹل جائے. حضرت زینب، شہزادی زینب پر یہ کتاب آ گئی ہے، اور یہ 800 صفحے کی کتاب ہے، اور اس کی قیمت جتنی ہے اس کی آدھی رکھی گئی ہے، اس لیے کہ یہ 5 کلرز میں چھپی ہے، اس طرح کے جیسے آپ کسی کتاب کی تلاوت کر رہے ہیں. تو اس کو بڑے اہتمام سے، اور یہ ایک مکمل انسائکلوپیڈیا، یعنی شہزادی کے بارے میں سب کچھ ایک ہی کتاب میں آپ کو مل جائے گا. شہزادی پہ کتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں درج کر دیا گیا ہے. میرے کتب خانے میں کتنی کتابیں ہیں وہ بھی درج کر دیا گیا ہے. عربی، فارسی، اردو اور دیگر زبانوں کی وہ کتابیں جو شہزادی پر ہیں. اس کا پہلا باب ہے حالات زندگی، حیات طیبہ، شہزادی زینب کبریٰ کے حالات. دوسرا باب ہے آپ کی فضیلتیں، اور تیسرا باب ہے آپ کا عظیم کردار. اس کے بعد چوتھا باب ہے کہ یہ بحث جو اٹھائی جاتی ہے کہ آیا حضرت زینب کے شوہر سید تھے یا نہیں. تو چوتھے باب میں یہ بات صاف کر دی گئی ہے کہ علی کی 18 بیٹیوں کی شادیاں سیدوں سے ہوئی، ایک کی شادی بھی غیر سید سے نہیں ہوئی. زور اس پہ دے رہا ہوں، ایک کی بھی شادی غیر سید سے نہیں. عقیل کی اولاد، جعفر کی اولاد کو رسول اللہ نے سادات کہا ان پر صدقہ حرام ہے. یہ سید ہیں، یہ سادات بنی ہاشم ہیں. حسن اور حسین اور حضرت زینب ام کلثوم سادات بنی فاطمہ ہیں. یعنی فاطمہ کی اولاد میں جو سادات نہیں داخل وہ یہ 4 ہیں، حسن، حسین، زینب، ام کلثوم، اور سب بنی سادات بنی ہاشم ہیں. اور رسول اللہ نے کہا کہ ہمارے بیٹے ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹوں کے لیے. یعنی رسول اللہ نے بہوؤں کو بھی بیٹی کہا اور دامادوں کو بھی بیٹا کہا، اور وہ ہیں رسول اللہ کا خون و گوشت، چاہے وہ عقیل کے بیٹے ہوں یا جعفر کے بیٹے ہوں. اس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں ہے، یہ چکل چلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ سیدانی کی شادی کسی نائی اور دھوبی سے ہو سکتی ہے. ایسی بحثیں نہ کرو، نہیں کرو. توہین سادات خدا کے لیے نہیں کرو. اسی لیے یہ کتاب لکھی ہے کہ یہ بند ہونا چاہیے. پاکستان میں گیلانی فیملی نے کورٹ میں مقدمہ کیا ہوا ہے. پنجاب چاہیے گیلانی فیملی نے کورٹ میں مقدمہ کیا ہوا ہے پنجاب ہائی کورٹ میں کہ خبردار کوئی سیدانی کی بے عزتی نہ کرے. اب جو ہو گئی اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اس کی کہانی کے لیے ہمارے پاس بہت سے جواز ہیں، وہ سب ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کیا معاملات ہیں. اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے سب جوابات ہمارے پاس ہیں. لیکن توہین آمیز بات نہیں ہونا چاہیے سادات اور سیدانیوں کے لیے. جب سے یہ منحوس فیس بک آیا، جب سے نحوستیں بڑھ گئی ہیں، اس طرح کی بحثیں ہونے لگی ہیں. اور اس کا آخری چیپٹر جو ہے 250 سال میں حضرت زینب پہ جتنے نوحے لکھے گئے وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. صرف میں نے وہ نوحے لیے جن کی ردیف میں زینب 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 آ رہا ہے، ورنہ پھر اس طرح کی 4 جلدیں صرف نوحوں پہ لکھنا پڑتی ہیں. اور مرثیہ صرف ایک جناب زینب کے حال کا میر انیس کا لیا ہے، جبکہ سینکڑوں مرثیے ہیں. لیکن ایک کیا پیش خدا صاحب توقیر ہیں لہرا، یہ مرثیہ میر انیس کا حضرت زینب کے حال میں ہے اور لاجواب مرثیہ ہے. اس کے بعد زیارت حضرت زینب ہے اس میں عربی میں، پھر اس کا ترجمہ ہے، آخر میں کتابیات، اور اس کے بعد آپ کے لیے دعائی دعا ہے. اور دعائیں ہر وقت دیتے رہتے ہیں. رسول اللہ صراط مستقیم پر ہیں. سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے، لیکن اس طرح نہیں کہا کہ تم صراط مستقیم پر. یاسین، تمہاری قسم کھا رہا ہوں کہ تم صراط مستقیم پر ہو.
یاسین والقرآن الحکیم، قرآن کی قسم کھا رہا ہوں، قرآن کی قسم کھا رہا ہوں کہ تم صراط مستقیم پر ہو. تو اب میں کہوں کہ اے محمد آپ کی ذات کی قسم اور قرآن کی قسم، آپ علی کی ولایت پر ہیں. ہلکے نہیں پڑھنا. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ہم قسم کھا کے کہہ رہے ہیں آپ مرسل ہیں، آپ رسول ہیں. جب کہہ لیا رسول تب کہا آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو بھائی یاد رکھنا علی کے راستے پہ تو رسول بھی ہوتے ہیں. اب امت کا کیا ذکر ہے، اب کہاں بھٹک رہی ہے ادھر ادھر. ایک راستہ علی کا راستہ. یہ بھی تو قدرتی نے انتظام کیا کہ اگر چوتھی بھی دے رہے ہو تم تو اللہ نے 3 راستے بند کر کے چوتھا راستہ کھولا نا. ارے جب آگے والا آتا ہے تو اس کی مانی جاتی ہے یا پیچھے مڑ مڑ کے دیکھا جاتا ہے؟ منزل پہ جانے کے لیے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، آگے ہی آگے دیکھو، علی علی نظر آئیں گے، علی علی نظر. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے یہ اعلان کیوں کیا کہ صراط مستقیم پر رسول اللہ ہے؟ نازک منزل آ گئی، نازک منزل آ گئی. جیسے ہی جھگڑا شروع ہوا ملائے اعلیٰ میں، اللہ کہتا ہے اے حبیب آپ کو معلوم ہے وہاں کیا جھگڑا ہو رہا تھا؟ جھگڑا ہو رہا تھا. سورہ آراف وغیرہ وغیرہ پڑھتے چلے جائیے. تیسرا جھگڑا ہو رہا تھا. کیا جھگڑا تھا؟ ارے جھگڑا یہ تھا میں نے یہ کہا تھا سجدہ ہو آدم کو، سب نے سجدہ کیا اور یہ کر کے ابلیس کھڑا ہو گیا اور مجھ سے جھگڑنے لگا، مجھ کو نہیں بنایا ہے تو اس کو سجدہ کروا رہا ہے، یہ مٹی سے بنا ہے میں آگ سے بنا ہوں. جھگڑا شروع ہو گیا. اللہ سے جھگڑ رہا تھا، اللہ سے جھگڑ رہا تھا. اور میں پڑھ چکا ہوں پھر یہیں پہ پڑھ دوں کہ ہر رکعت میں 2 سجدے کیوں ہیں؟ رکوع 1، قیام 1، سجدے 2. سجدہ بھی ایک ہوتا، ایک کا سجدہ ہے تو ایک ہو. ارے یہ ایک کو 2 سجدے کیوں؟ ایک کو 2 سجدے کیوں؟ ایک کو 2 سجدے کیوں؟ رکوع 1، قیام 1 اور ایک کی بارگاہ میں کرے سجدے 2. ہر رکعت میں سجدے 2. ہوا یہ کہ اللہ نے کہا فرشتوں سے سجدے میں جاؤ، فرشتے گئے سجدے میں. جب جھگڑے کا شور ہوا تو گھبرا کے انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا تو پروردگار سے ان کا استاد لڑ رہا تھا. گھبرا گئے وہ، گھبرا کے جلدی سے انہوں نے کہا غنیمت، جلدی سے پھر سچ. اب ملائکہ سے پوچھیں ایک سجدے کا حکم اللہ نے دیا تھا، دوسری بار تم سجدے میں کیوں گئے؟ تو پتہ چلا پہلا سجدہ حکم الہی سے ہوتا ہے، دوسرا سجدہ آپ کی مرضی سے ہوتا ہے. آپ کہیں گے ایسا کہاں ہوتا ہے؟ ارے ہوتا ہے. فرشتوں سے پوچھے تو پتہ چل جائے گا، تو آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. فرشتوں کو حکم ملا سجدہ کرو، ایک سجدہ. اب جو سر اٹھایا دیکھا اللہ سے بدتمیزی کر رہا ہے، فرشتے شکرانے میں گئے، شکر ہے ہم نے سجدہ کر لیا اور اللہ سے بدتمیزی نہیں کی. پروردگار شکر ہے، شکرانے کا سجدہ. جیسے ہی سجدہ کیا اب دوسرا سجدہ کہ ہم صراط مستقیم پر الحمدللہ. تو 2 سجدے نماز میں رکھ دیے گئے. ایک سجدہ وہ والا، یہ بھی اسی کو کہ ہم تیرے صراط پر ہیں، اس لیے 2 سجدے. وہ جھگڑ رہا تھا، جھگڑا کر رہا تھا. اس نے پکار کے کہا اچھا نکل، چل یہاں سے، خارج ہو جا، میری بزم سے نکل جا، نکل یہاں سے. کوئی جواب نہیں. مڑا، تیرے عزت کی قسم. بھائی میری طرف دیکھنا، آیتیں ہیں قرآن کی، ترجمہ میں کیسے کر رہا ہوں. آیت میں بھی منظر کھینچتا ہوں بھائی میں.
اچھا تیری عزت کی قسم، یہ جس کو تو نے بنایا ہے نا، جتنی اولادیں اس کی ہوں گی سب کو میں اغوا کروں گا، اور ہمیں معلوم ہے کہ تو صراط مستقیم بنا رہا ہے، میں بیٹھوں گا جا کر صراط مستقیم پر، جو آتا جائے گا اس کا راستہ بدل دوں گا، جو آئے گا اس کا راستہ بدل دوں گا، چونکہ صراط مستقیم پہ شیطان بھی بیٹھا ہے۔ کہیں کسی موڑ پر اللہ نے کہا اے میرے حبیب آپ بیٹھیے جا کر تاکہ علی والوں کو بچائیں۔ راستہ تو بہت لمبا ہے، جانا کہاں؟ میں معذرت آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں کہ اگر دیر ہو جائے تو پریشان نہ ہوئیے گا۔ بہرحال آج تو راستے اتنے زیادہ وہ نہیں تھے بارش والے، پتہ نہیں ایک دن میں پانی سوکھ بھی جاتا ہے اور بارش ہوتی ہے، ایک دن میں کراچی میں آ بھی جاتا ہے۔ عجیب اس شہر کے کارنامے ہیں اور تاریخ میں لکھے جائیں گے، پتہ نہیں کب لکھے جائیں گے، ابھی تو سب آپ دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال پہنچنا ہے اور یہاں سے بھی آگے جانا ہے، تو صراط مستقیم کہاں تک ہے، کہاں تک جانا ہے؟ ابھی یہ راستہ جا کہاں رہا ہے؟ ارے بھائی جنت جا رہا ہے۔ اچھا جنت جا رہا ہے، جہاں جا رہے ہیں وہ بھی کوئی بڑی جگہ ہے کیا؟ بہت بڑی، وہیں جانا ہے سب کو، اور تو کہیں نہیں جانا۔ اور کیا مطلب؟ اور تو پھر اور پھر تو وہاں نیچے صراط سے اگر ڈگمگا ہے تو گئے، کٹ کے گر جائیں گے جہنم میں، تو وہیں تو جانا ہے، ایک ہی تو راستہ ہے اور وہی منزل ہے، وہاں پہنچا۔ تو یہ کیسے یہ بنی کیوں ہے یہ منزل، اور یہ اللہ نے یہ راستہ بنا کے اور وہاں تک پہنچانا چاہ رہا ہے، کیسے، کیوں؟ تھوڑا سا موضوع سے ہٹنے جا رہا ہوں، پریشان تو نہیں ہو جائیں گے؟ اگر تھوڑا سا میں موضوع سے ہٹ رہا ہوں تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا، میں واپس آؤں گا، وعدہ ہے۔ بھئی ایک دن رسول اللہ گھر میں آئے، دیکھا سیدہ چکی پیس رہی، پہلا قطرہ، بھئی غور سے دیکھنا اور سننا، پہلا قطرہ محنت کا زمین پہ گرا، دیر سے چکی چلا رہی تھی، پسینہ آ رہا تھا، ضروری نہیں کہ فوراً قطرہ گرے، پسینہ آیا پیشانی پر اور قطرہ زمین پہ گرا۔ رسول اللہ داخل ہوئے ہیں، یہ وہی وقت ہے کہ سیدہ کو چکی چلاتے دیکھا، وہ آٹا پیس رہی ہے اور اتنی دیر سے پیس رہی ہیں کہ اب پسینہ آیا اور پہلا قطرہ رسول اللہ کے سامنے گرا۔ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتا کہ بیٹی کی مشقت کا پسینہ باپ کے سامنے ٹپکے، اسی جملے کی قیمت لوں گا۔ جیسے ہی پہلا قطرہ ٹپکا، جبریل آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ آج اللہ نے فیصلہ کیا ہے کہ جنت کو نعمت بنا رہا ہے اور یہ نعمت سیدہ کے نام کر رہا ہے۔ جنت نعمت ہے، اب راستہ صراط بھی نعمت، انعمت علیہم، جن پر نعمتیں نازل کی اور تمام کی، ان کا راستہ۔ اب سورہ علم سمجھ میں آ جانا چاہیے، علی کا راستہ، سیدہ کا راستہ، اگر جنت جانا ہے۔ آپ کہیں گے، اب آپ کہیں گے خود کیوں چکی پیس رہی تھی، کنیز کیوں نہ دے دیا رسول اللہ نے؟ کنیز تو مانگی تھی۔ حضرت علی آئے اور کہا بہت سی کنیزیں آئی ہیں، جاؤ سیدہ تم بھی ایک کنیز لے لو رسول اللہ سے، چلو ہم بھی ساتھ چلتے ہیں۔ اب یہ روایت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر حسن اور حسین، میرے گھر علی اور فاطمہ دونوں آئے، لیکن رسول اللہ اس وقت حجرے میں نہیں تھے۔ جب رسول اللہ آئے تو وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ سے کہا کہ آج علی اور فاطمہ دونوں آئے تھے، تو رسول اللہ کہنے لگے میں خود پوچھنے جاؤں گا کہ کیسے آئے تھے دونوں۔ رسول اللہ پہنچے، کہا بیٹی تم کیسے آئی تھی اور علی تم کیسے آئے؟ تو جناب سیدہ نے کہا آج مجھے علی نے یہ بتایا کہ کچھ کنیزیں آپ کے پاس آئی ہیں، تو میں گئی تھی کہ اس میں سے ایک کنیز مجھے دے دیجیے۔
تو آپ نے کہا بیٹا وہ تو کنیزیں تو میں نے سب کو دے دی، اب تو کوئی کنیز نہیں، اب یہ بتاؤ کہ میں تمہیں ایک نسخہ بتا دوں محنت و مشقت کرنے میں تھکن نہ ہو، وہ بتا دوں؟ کہ بابا وہی بتا دیجیے، وہی بتا دیجیے۔ کہ تو پھر ایسا کرو 34 بار اللہ اکبر، 33 بار الحمدللہ اور 33 بار سبحان اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کا نام ہوا تسبیح فاطمہ۔ اب یہ روایت امام ابو حنیفہ نے بھی لکھی ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی لکھی ہے، امام مالک نے بھی لکھی ہے، امام شافعی نے بھی لکھی ہے کہ تسبیح کا نام ہی تسبیح فاطمہ ہے، اس لیے کہ آپ نے جناب فاطمہ کو بتایا تھا۔ اب چونکہ علی کے سامنے بتا رہے ہیں، اب علی صفین میں لڑ رہے تھے، خیمے میں آئے، راوی نے کہا کیا آپ بھی تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں؟ کہ وائے ہو تجھ پر، ارے رسول اللہ نے بتایا اور میں تسبیح فاطمہ نہ پڑھوں؟ تو سیدہ ولایت علی پر ہے، علی تسبیح فاطمہ پر۔ اس نے کہا بھائی ہو تو، اس نے کہا ابھی جو آپ گھمسان کی لڑائی رات کو لڑ رہے تھے تو کیا اس وقت بھی؟ کہا میں لڑائی میں تسبیح فاطمہ پڑھ پڑھ کے تو حملے کرتا ہوں، اس لیے کہ مشقت کے لیے دی گئی ہے۔ تو اب اگر آپ کوئی محنت کا کام کر رہے ہیں کہیں اور بہت ہی محنت کا کام کر رہے ہیں تو فوراً تسبیح شروع کر دیجئے، لگے گا نہیں کہ آپ تھکے ہیں کام کر، نیت کیجئے تسبیح فاطمہ پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے اللہ کا اس میں غالی کا کیا مسئلہ ہے؟ اس میں نشیری کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سیدہ کی تسبیح ہے، کیا نشیری جناب سیدہ کا بھی ہوتا ہے؟ آجے نشیری کس کا ہوتا ہے؟ کہہ تو یہی رہے کراچی والے کے علی کے نشیری۔ دیکھیے مولا کا نام لیتے ہوئے شرم نہیں آتی، علی کے نشیری، ارے شیعان علی نام ہے، علی کے نشیری نہیں۔ نظام دکن نے ہندوستان کے سارے علماء کو جمع کر لیا، اس میں امرتسری اور حج المطالب کے مصنف امرتسری بھی تھے، وہی لکھتے ہیں۔ ان کا آپ سب یہاں بیٹھیے، 1 مہینہ لگے 2 مہینہ لگے، تمام اہل سنت علماء مجھے بتائیں، علی کے فضائل سنائیں، میں راتوں دن بیٹھا رہوں گا، میں نہیں تھکوں گا۔ اب سب بازی لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں اتنے یاد ہیں فضائل علی، ہمیں اتنا، اسی میں وہ کتاب بھی تیار ہو گئی ہے موجود چھپی ہوئی اردو ترجمہ، سنا رہے 1.5-2 مہینے سنتے رہے نظام دکن علی کے فضائل۔ ایک دن کہنے کے ذرا ٹھہریے، کب سے سنا رہے ہیں آپ فضائل علی؟ کہا 1.5 مہینے سے آپ کو سنا رہے ہیں، سب کے الگ الگ ہیں نا؟ کہاں؟ اور ابھی کیا ختم ہو گئے یا باقی ہیں؟ کہنے کے ابھی اور ہیں۔ کہنے جس کے اتنے فضائل اس کے بعد یہ سقیفہ کا فیصلہ کیوں ہوا؟ بھائی یہ تو واقعہ ہو گیا، اب دوسرا واقعہ علامہ رشید ترابی نے سنایا تھا، اور یہ واقعہ علامہ رشید ترابی کے سامنے ہوا، مرحوم اعلی اللہ مقامہ، ان کے بیٹے نصیر ترابی موجود ہیں، کے ڈی اسکیم میں رہتے ہیں، وہاں جائیے 33 اسکیم 33 کے ڈی اسکیم، وہاں چلے گئے یہاں سے سوراپور سے، جے ڈی سی کے پہلے پیچھے گھر تھا، ان کے پاس جائیے گا تصدیق کرا لیجیے گا، اس لیے کہ انہوں نے تو سنایا ہے مجھے یہ واقعہ اپنے والد کا۔ اب نظام نے شیعہ علماء کو جمع کیا اور کہا یہ بتائیے کہ پنجتن 5 میں سب سے افضل کون ہے؟ یہ تو بڑی مشکل منزل، تو ظاہر ہے بھائی رسول اللہ سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ سب نے کہا رسول اللہ افضل ہے، رسول اللہ افضل ہے، رسول اللہ افضل ہے، رسول اللہ افضل ہے۔ جب سب کا بیان انہوں نے سن لیا تو انہوں نے کہا تو پھر یہ بتائیے حدیث قصہ میں سیدہ سے تعارف کیوں کروایا گیا؟ تو لوگ اس دن سے نظام کو کہنے لگے یہ تو جناب سیدہ کا نشیری ہے،
تم تو ابھی علی کے نصیریوں کی بات کر رہے ہو. جاؤ تلاش تم کرو سیدہ کے نصیری کا. اس سے اچھا یہ ہے کہ نصیریوں کی بات کرنا چھوڑ ہی دو. جب تم نصیری کے بارے میں جانتے ہی نہیں تو کیا کرو؟ تمہیں پتہ ہی نہیں نصیری کہاں رہتا ہے. صراط مستقیم، علی صراط مستقیم. جنت ہم نے زہرا کے نام لکھ دی. اب یہاں پہ سوال آئے گا، تسبیح دے دی، کنیز نہیں دی. 7 ہجری میں خیبر کے بعد کنیزیں آئیں تو خود آئے کہ آج ہم تمہیں کنیز دیتے ہیں. اس کا نام میمونہ ہے، بعد میں اس کا نام فضہ ہو گیا. تو آپ کہیں گے چکی کیوں؟ اب ہر سوال کا جواب میں خود دوں گا. اب فضہ آ گئی، لیکن اب یہ نہیں ہوگا کہ فضہ چکی پیسنے لگے. رسول اللہ کنیز لے کر آئے، لیکن کہا ایک دن سیدہ تم کام کرو گے، ایک دن کنیز. یعنی ایک دن سیدہ روٹی پکائیں تو فضہ کھائے، اور ایک دن فضہ روٹی پکائے تو سیدہ کھائیں. یہ کیا ہے؟ اسلام کی اصل تاریخ، اصل چہرہ. اب پھر دوسرا سوال پیدا ہوا کہ ٹھیک ہے کنیز نہیں تھی اس لیے محنت کرنا پڑ رہی. ہاں کبھی کبھی انصار کی لڑکیاں آ جاتی، اگر بیوی کسی کام میں ہے تو وہ دوسرا کام کرنے لگتی تھی گھر. کسی نے صفائی کر دی، کسی جھاڑو دے دی، کوئی چرخہ چلانے لگتی. بیوی اگر چکی چلا رہی ہیں، یا بیوی دوسرا کام کر رہی ہیں، بچوں کے کپڑے دھو رہی ہیں یا روٹی پکا رہی ہیں. تو انصار میں ایک لڑکی، اس کا نام تھا ہے. یہ ساری چیزیں بتانا بچوں کو بہت ضروری ہے. اس کا نام تھا اسما. اسما انصاری، اسما انصاریہ. حسن حسین جب آئے، جب بھی یہ آئی تھی خدمت کے لیے، اور یہی اسما تھی. یہ جناب سیدہ کو بہت چاہتی تھی. پھر اس کے بعد ایک اور کنیز بیوی کو مل گئی جب آپ یہودی کے گھر شادی میں گئی. تو وہ دلہن جو مر گئی تھی، بیوی نے 2 رکعت پڑھ کے اس کو زندہ کر دیا. اب یہ حیرانی ہے کہ بھائی نماز پڑھ کے پہلے مردہ زندہ کیا جاتا تھا، عباس یوں ہی آئے اور زندہ کر گئے. تو کسی نے عباس کو نماز پڑھ کے زندہ. ارے بھائی کربلا کے بعد یہ شرط ختم ہو گئی، اب تو بس ٹھوکر لگائی اور اٹھ، نماز پڑھ دی کربلا میں. اب شہید میں یہ طاقت ہے، شہید میں یہ طاقت ہے کہ مردہ جلا دے. مردہ جلا دیا عباس نے، بیوی نے دلہن کو زندہ کر دیا. اس کا نام تھا ام حبیبہ. جب چلنے لگی تو یہودیوں نے کہا اب یہ دلہن آپ کی خدمت میں ہے. دلہن خود تیار ہو گئی. ام حبیبہ آ گئیں کنیزی میں اور بیوی کی خدمت کرنے. اب ہو گئیں 3 کنیزیں 7 ہجری کے بعد. انصاریہ پہلے، اسماء انصاریہ، ام حبیبہ اور فضہ. اب ان کے کام الگ الگ ہیں، توجہ ہے نا، ان کے کام الگ الگ. اب اسماء انصاریہ جو ہیں، لوگوں نے کیا کیا، ایک نام کے کئی لوگ ہوتے ہیں. تو تاریخ اسلام میں یہ ہوتا آیا ہے کہ جو سمجھ میں آئے وہ والا نام یہاں پہ رکھ دو روایت میں. یہ راویوں کا کام ہے. اب بچوں کو سمجھانے کے لیے دور تک ذرا جانا پڑتا ہے. جب حنین کی لڑائی میں سارے مسلمان بھاگ گئے تو کچھ لوگ بچ گئے. رسول اللہ کے پاس 12,000 کا لشکر بھاگ گئے ڈر کے ان سے، حنین والوں سے. علی رہ گئے، عباس بن عبد المطلب رہ گئے، اور ایک حضور کے سگے چچا زاد بھائی تھے، ان کا نام تھا ابو سفیان. کنیت ابو سفیان تھی، نام عبداللہ تھا. تو ان کے اس طرح شجرہ ہے، ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب، یعنی حضور کے سب سے بڑے چچا، جو حضور کے چچاؤں میں سب سے بڑے تھے، جناب عبداللہ کے سب سے بڑے بھائی، ان کے بیٹے حارث کے بیٹے ابو سفیان تھے. ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب. وہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضور کے گھوڑے کی لجام کو تھام لیا حفاظت کے لیے، اور ایک ہاتھ میں تلوار لے لی حنین میں. تو وہ نہیں بھاگے حنین میں جو حضور کے چچا زاد بھائی تھے. اب لوگوں نے کہا وہ تو بھول ہی گئے نا کہ ہاشمی بھی کوئی ابو سفیان تھا.
ابو سفیان تو ایک ہی مشہور ہے، روایت میں لکھ دیا سب بھاگ گئے تھے جنگ حنین میں، حضرت ابو سفیان حضرت معاویہ کے والد نہیں بھاگے. نہیں ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے ناموں سے، تو ناموں کو جہاں چاہے چپکا دیں. اب چونکہ اسماء انصاریہ جو انصار میں ہے مدینے کی نہیں ہے، اور جناب سیدہ کی کنیز بھی ہے اور انصاریوں میں آتی ہے اور محب بھی ہے جناب سیدہ کی، خدمت گزار ہے، بعد میں اس کی شادی اسماء انصاریہ کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہو گئی. بی بی کی شہادت کے بعد اس کی شادی حضرت ابو بکر سے ہو گئی اسماء انصاریہ کی. اب چونکہ اسماء نام حضرت جعفر طیار کی زوجہ کا تھا، انہوں نے کہا جب جعفر طیار شہید ہوئے تو ان سے نکاح کیا حضرت ابو بکر نے، پھر حضرت ابو بکر مر گئے تو حضرت علی نے نکاح کر لیا. یہ جناب زینب کے شوہر کی ماں ہیں، یعنی حضرت زینب کی ساس ہیں. یاد رکھنا ہاشمی بہویں کسی کے گھر میں بیوہ ہونے کے بعد نہیں. جعفر طیار کا روبوٹ دبدبا دیکھو، عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ جناب زینب کے شوہر ہیں، 6 بھائی ہیں، 6 بھائی. 6 بھائی یہ گوارا کر سکتے ہیں کہ ہماری بیوہ ماں دوسری شادی کرے؟ اولاد کائے کے لیے ہوتی ہے؟ ارے ہم تو دیکھتے آئے ہیں نا بھائی. اگر رسومات پہ بات کرنی ہے تو ہم آپ کو بتائیں، بہت سی بیوائیں دیکھی ہیں ہم نے، جوانی میں شوہر مر گئے، بچوں پہ ہاتھ رکھا، انہوں نے کہا بس یہی شوہر کی جگہ ہیں. جب بیٹوں کی شادیاں ہوئیں تو بیٹوں نے کہا اب آپ بیوہ نہیں ہیں، ہم آپ کے ہاتھ میں سونے کے کنگن پہنا دیں گے. سنی ہو شیعہ یہ رسم ہندوستان، آپ بیوہ نہیں ہیں، جوان اولاد ہے، آپ بیوہ نہیں ہیں، آپ کی طاقت ہے. تو اب آپ واقعہ سنتے چلے جائیں اور میں سناتا چلا جاؤں. حضرت ابو طالب کی بڑی اولاد میں سب سے پہلے بیٹی تھی ام ہانی، ام ہانی کے بعد طالب، طالب کے بعد عقیل، عقیل کے بعد جعفر، جعفر کے بعد علی. رسول اللہ چونکہ ابو طالب کے گھر میں پلے تھے تو رسول اللہ نے ایک فیصلہ کیا اسلام آنے سے پہلے، ابھی شادی نہیں ہوئی، فیصلہ کیا رسول اللہ نے کہ چچا کا بوجھ ہلکا کروں. تو چچا سے کہا میں آپ کی بیٹی ام ہانی سے عقد کرنا چاہتا ہوں. ابو طالب نے منع کر دیا. فیصلہ کیا رسول اللہ نے کہ چچا کا بوجھ ہلکا کروں. تو چچا سے کہا میں آپ کی بیٹی ام ہانی سے عقد کرنا چاہتا ہوں. ابو طالب نے منع کر دیا، کہ میں یہ شادی نہیں چاہتا. اس ایک جملے پر محمود احمد عباسی نے کتاب لکھی سمان حیات ام ہانی، 100 صفحے کی، اور اس میں اس نے بس پورے کتاب میں یہ لکھا ہے، میرے کتب خانے میں ہے، لالو کھیت میں رہتا تھا، وہ سوچ کر کہ یتیم ہے اور غریب ہے اور امیر گھرانے میں ابو طالب بیٹی کی شادی کرنا چاہتے تھے. اب وہ مر گئے، اب کیا کروں؟ اس تک بات کیسے پہنچے گی؟ حالانکہ یہ بات میں لکھنؤ میں بھی پڑھایا ہوں، انڈیا میں بھی پڑھایا ہوں، اور یہاں بھی ایک بار رمضان میں پڑھ چکا ہوں، لیکن آپ کو سنا رہا ہوں. کوئی بھی ایسی بات نہیں تھی. وہ میں بتا دیتا ہوں ابو طالب نے کیوں منع کیا، میں بھی بتا دیتا ہوں کہ کیوں منع کیا. اور پھر اپنی سسرال میں یعنی فاطمہ بنت اسد کی طرف شادی کر دی، اس خاندان میں بیٹی کی حبیرہ کے ساتھ، حبیرہ کے ساتھ شادی ہو گئی. پھر اس کے بعد جب فتح مکہ 10 ہجری کے قریب وہ بیوہ ہو گئی، شوہر مر گیا ام ہانی کا. جب رسول اللہ مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے اعلان کیا کہ بھائی جو باہر ہوگا قتل کر دیا جائے گا، سب اندر جاؤ. اور ہاں جو ابو سفیان کے گھر میں چھپے وہ، اور جو ام ہانی کے گھر میں چلا جائے اسے قتل نہیں کیا جائے گا. تو سب تو ابو سفیان کے گھر میں گھس گئے جان بچانے کے لیے. علی پہنچ گئے منہ پہ نقاب لگا کہ یہ فتح مکہ آپ نے نہیں سنا، کسی دن پڑھ دوں گا. یہ پوری فتح مکہ علامہ مجلسی نے حیات القلوب میں لکھا، کتاب چھپی ہوئی موجود ہے، پڑھ لیجئے. علی پہنچے اور ام ہانی کے گھر میں چلتے چلے گئے، اپنا گھر تھا، علی چلے گئے. ان کا کہ ام ہانی جو جو تمہارے گھر میں ہیں سب کو ماروں گا میں. ام ہانی نے کہا کہ میں رسول اللہ سے تیری شکایت کروں گا، ایک تو میرے گھر میں آیا کیسے، میں شکایت کروں گی. بی بی فوراً پہنچی مسجد شجرہ ام ہانی شکایت کرنے.
یہاں شکایت کر رہی تھیں، رسول اللہ مسکرا رہے تھے، اتنی دیر میں علی آ گئے. کہ دیکھو وہ یہ تو نہیں تمہارے گھر میں گیا تھا. کہاں یہی تو گیا. کالی ذرا چہرے سے نقاب تو ہٹاؤ. جیسے ہی علی نے نقاب ہٹائی، ام ہانی لپٹ گئی علی سے، بچھڑا ہوا بھائی بچھڑی ہوئی بہن سے ملا. اب اس کے بعد رسول اللہ نے کہا ام ہانی ہم تمہارے گھر چلتے ہیں. جب گھر آ گئے رسول اللہ تو کہا ام ہانی تم بیوہ ہو گئی ہو اور بچے تمہارے چھوٹے ہیں. اس وقت میں نے چچا کو رشتہ تمہارا دیا تھا، چچا نے منع کر دیا، اب مجھ سے عقد کرو گی؟ سنیوں نے بھی لکھا ہے، شیعوں نے بھی لکھا ہے، منع کوئی کر سکتا نہیں، اب شادی کرو گی؟ ام ہانی نے کہا اگر میں شادی کر لوں آپ سے تو اگر آپ کی خدمت میں کوتاہی کی تو آپ نبی ہیں، تو بچوں کی حق تلفی ہوگی. اگر میں نے بچوں کا ساتھ دیا تو آپ کی حق تلفی، اور آپ کا ساتھ دیا تو بچوں کی حق تلفی، اور وہ ہیں یتیم بچے، اور آپ کے اسلام کا حکم ہے یتیموں کا خیال رکھو، اس لیے میں منع کرتی ہوں، میں تو شادی نہیں کروں گی. رسول اللہ باہر نکلے اور کہا جاؤ یہ روایت لکھو کہ بنی ہاشم کی بیوائیں اتنی غیرت دار ہوتی ہیں کہ نبی بھی رشتہ دے تو شادی نہیں کرتی. تم سلامت رہو. اب جواب میرا، یہ تاریخ سنا دی، اب جواب میرا. ابو طالب آپ نے کیوں منع کیا؟ رسول اللہ رشتہ دے رہے تھے، آپ کے لیے فخر تھا. یہ جملے کہہ دوں، اے ابو طالب ایک دور آنے والا ہے، ایک دور آنے والا ہے، اسی پہ فخر ہوگا، فلانا داماد نبی ہے، فلانا داماد علی ہے. تو آپ یہ فائدہ ہے کہ یہی تو معاملہ ہے، جب اوروں کا داماد بن رہا ہے تو اس کو میں اپنا داماد کیوں بناؤں؟ سستے سب برابر ہو جائیں. نہ کچھ بھی نہیں سمجھے، نہ ہم نے کچھ پڑھا نہ تم نے کچھ سنا. نہیں یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، بات جب تک آگے نہ ہو. ارے اگر ام ہانی کی شادی رسول اللہ سے کر دیتے تو پہلی بیٹی ام ہانی سے ہوتی جس کا نام سیدہ تھا. سیدہ کے پھر سگے ماموں علی ہوتے، سگے ماموں کی شادی بھائی صراط مستقیم کہاں سے آتا؟ تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ رہا ہوں، گفتگو کل ہوگی. ایک قرآن، ایک اہل بیت، آل رسول. آل رسول مسلم بام پہ تھے، دیوار کے قریب آئے، دیکھا تو خوشیاں منا رہے ہیں لوگ. پکار کر کہا بچوں کے لیے عید کے کپڑے خریدنے والوں، میں 2 بچے ساتھ لے کر آیا تھا، مجھ سے بچھڑ گئے ہیں کہیں آنکھوں پہ. اب میں تو مارا جاؤں گا، میرے یتیم کہیں ملے انہیں گلے سے لگانا، انہیں گلے سے لگانا. بچے اور بھی رشنی نے ایسا شعر کہہ دیا، پڑھتے جائیے اور روتے جائیے. بھائی اس کو لیے ویسے ابھی منزل مل جائے گی. چھوٹے کو سمجھاتا ہوا ہم چھپتے ہوئے رات میں چلتے ہیں، کسی نہ کسی چاہنے والے کے گھر پہنچ جائیں گے، کسی محب حسین تک پہنچ جائیں گے. بھائی گھبراؤ نہ. نالینیں ٹوٹ گئیں، پیر میں کانٹے چبھ گئے، آبلے پڑ گئے. 9 اور 10 برس کے بچے. بڑا بھائی سمجھا رہا ہے. اب چھوٹا بھائی جو کہتا ہے وہ میرے نیز کا شعر سنا رہا ہوں. چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے کہتا ہے غربت میں کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں. تاریخ راتیں اور بچے، تاریخ راتیں. ایک ہاشمی کا تابوت ابھی برآمد ہوگا، 18 بنی ہاشمی کا ایک ہاشمی کا تابوت آئے گا. میں ہاشمی شہزادوں کا اپنی منزل پہ آتا ہوں.
پھر سواری برآمد ہو جائے گی، زیارت برآمد ہوگی، آج سے زیارتیں شروع ہو گئیں. 5 کو حضرت عباس تاب تو کچھ کتابیں ارتضیٰ صاحب نے، ایک نجف، ایک امام حسین کے روضے پہ، ایک حضرت عباس کے روضے پہ، ایک مقام علی اکبر، بڑے اہتمام سے کتابیں پہنچی روزوں پر. لیکن مزمل رضوی صاحب جو کہ شام میں تھے، زینب پہ میری کتاب علی اکبر پہنچی تو خدام نے کہا ٹھہرو. اس نے کنجی منگوائی، زری کا تالا کھولا، دروازے کھولے، کلا کتاب مجھے دو. کتاب لے کر اس نے تابوت زینب پر، قبر زینب پہ کتاب رکھ دی. بس میں اپنے لیے تو یہی سرمایہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہے. اب یہ حضرت زینب کی کتاب بھی تمام روزوں پہ جائے گی، آپ بھی پڑھیں گے، آپ کے ہاتھ میں آئے گی. سب سے پہلی کاپی حضرت عباس کو پیش کی جائے گی. اب یہ تو میں 8 کو ہی بتاؤں گا کہ عباس اور بہنوں کو بیلنس کیسے رکھا جاتا ہے. آج بھی باپ سے بچھڑے ہوئے راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ گرفتار ہوتے ہیں اور قید میں ڈال دیے. ہم کون ہیں؟ عقیل کے پوتے ہیں، عقیل کے پوتے ہیں، مگر علی کے نو. جیسے سیدان عباس ہمارے رسول ہیں. اگر 2 یتیم بچے قید خانے میں جیسے سیدان عباس کو اپنا بیٹا تھا، اس کے بعد کا شہادت تھا کہ ہم نے خاندان نکل جاؤ، یہاں تمہارے سمجھ میں آئے ظالم ابن زیاد خبر پائے گا مجھے قتل کر دے گا، لیکن تم تو نکل جاؤ. اب بچے پھر چلے، کوفہ چھوٹا، مسیب کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے شہر مسیب تک پہنچ گئے. اب فرات کا کنارہ آ گیا. فرات کا کنارہ آیا تو رات تھی، بچے کہنے لگے آپس میں اگر نیچے کہیں لیٹیں گے زمین پر تو سوتے میں کوئی پکڑ نہ لے. کیا کریں کہ یہ سامنے جو درخت ہے فرات کے کنارے، اس پر ہم لوگ چڑھ جائیں اور شاخوں پر لیٹ کر کچھ دیر سو لیں. دونوں بچے اوپر چڑھ گئے. نیند کیا آتی، درخت کی شاخوں پہ دونوں بچے رات بھر بیٹھے رہے. صبح کو حارث کے گھر کی کنیز پانی بھرنے فرات پہ جو آئی تو اس نے اپنا برتن جیسے ہی فرات میں ڈالا، اس کی نظر پانی پہ گئی. ایک بار اس نے دیکھا 2 چاند پانی میں چمک رہے. حیران ہوئی یہ 2 چاند روشن کیسے چمک رہے. ایک بار نظر اٹھا کے درخت پہ دیکھا تو دیکھا 2 بچے. جیسے ہی اس نے دیکھا تو وہ بچے سہم گئے، ڈر گئے کہ ہمیں دیکھ لیا گیا. پتوں کی آڑ میں تھے. کنیز نے کہا تم کون لوگ ہو، نیچے آؤ، ڈرو نہیں، آ جاؤ نیچے آؤ. بچے نیچے آئے. کہ کسی کو بتائے گی تو نہیں؟ کہ نہیں میں نہیں بتاؤں، میں تو ایک گھر کی کنیز ہوں، ملازمہ ہوں، کام کرتی ہوں، لیکن بتاؤ اتنے خوبصورت بچے تو میں نے کبھی دیکھے، میں تو پہلی بار دیکھ رہی ہوں. اتنے معصوم بچے اور اتنے سہمے ہوئے کیوں ہو، اتنے ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ کہ ہمارے باپ کو مار ڈالا گیا، زمانہ ہمارا دشمن ہے. اے بچوں، میری مالکہ بڑی رحم دل ہے، وہ لوگوں پہ رحم کھاتی ہے. میرے ساتھ چلو، اپنے گھر میں وہ رکھ لے گی. 7 بچے آگے آگے کنیز گھر میں داخل ہوئے. بچے کنیز نے کہا یہ دونوں بچے فرات کے کنارے سہمے ہوئے ایک درخت پہ تھے، ہم اس کو لے آئے. یہ دونوں بچے یہ کہہ کر کہ ہماری ماں کا بڑی رحم دل ہے. بچوں تم کون ہو؟ کہ کسی کو بتائے گی تو نہیں؟ کہ کون؟ کہ ہمارے رسول ہیں، ہمارے رسول ہیں. کس کے بیٹے ہو؟ کا نام سنا ہے کوفے میں میرے بابا مارے. اس نے کہا مسلم؟ ہاں کوفے میں مسلم مارے گا. تم مسلم کے بیٹے ہو؟ قدموں پہ گر گئے. کہ ہمارا گھر ہے،
لیکن میرا شوہر بہت ظالم ہے. تم آ تو گئے میرے گھر، لیکن میں کیا کروں، اس لیے کہ میں بیوی کو مومندہ نہیں ہونا چاہتی. ایک گھر کے باہر ایک کمرہ ہے میرا جس میں سامان رکھا جاتا ہے، اس میں چھپائے دیتی ہوں. لیکن جب بچوں کو وہاں لے گئی تو کہا اندھیرا ہے، ایک چراغ روشنی کے لیے جلا دیا. کہا بچوں اندھیرا ہے نا تو میں چراغ جلائے دیتی ہوں. حارث شراب کے نشے میں اب جو آیا رات کے اندھیرے میں، اس نے کہا یہ باہر والے حجرے میں چراغ کیوں جل رہا ہے؟ اس نے کہا تجھ سے کیا مطلب، تو لیٹ کے سو جا منحوس، اسی طرح روز آتا ہے تو سو جا. نہیں میں دیکھوں گا یہاں روشنی کیوں ہو رہی. اب وہ لپٹ گئی حارث کے گھٹنوں سے اور پیر پکڑی، ادھر مت جا. کہ اب تو میں جاؤں گا اور دیکھوں گا ادھر کیا ہے. اندر جو داخل ہوا دروازہ کھول کر تو دیکھا سہمے ہوئے 2 بچے، اور جیسے ہی اس کو آتے دیکھا بچے اور سہم گئے. اب یہاں پر مشکل ہے کہ جو روایت میں کتاب میں نے طفلان مسلم پہ لکھی ہے اس میں پڑھ لیجئے گا، لیکن یہاں پر مختصر کر کے بتا دوں جو بیان نہیں کیا جاتا وہ ہم یہاں پر صرف مرزا دبیر کا ایک شعر پڑھے دیتے. ڈر گئے عالی کہنے پر ظالم نے تماچے مارے. وہ تقریر ختم ہو گئی، زیادہ نہیں پڑھنا، اب میری ہمت نہیں ہے. تقریر خاتمے پر پہنچی، آخری جملے. کس کے بیٹے ہو؟ ہم مسلم کے بیٹے ہیں. کہ تمہیں تو تلاش کیا جاتا ہے، ابن ذات کا حکم ہے بچے جہاں ملیں ان کو لے آؤ، بچوں کو ڈھونڈ کر لے آؤ. ابن ذات نے حکم دیا ہوا ہے، ہم تم دونوں کو لے جائیں گے، دربار میں پیش کریں گے، انعام ملے گا. لے جائیں گے. لیکن صبح کو جب لے کر چلا تو ارادہ ہی بدل گیا. اب کوفے کون جائے مسلم کے بچوں کو پیش کرے؟ اس نے سوچا سر پیش کروں گا تو زیادہ انعام ملے گا، لیکن اب پڑھوں کیسے، میرے پاس لفظ تو ہیں نہیں. بھائی فرات کی طرف اس طرح لے گیا. ٹھہرو پڑھتا ہوں مصحف. یہ بتاؤ کہ ایک مقام کربلا میں جو زیارت کر آئے ہیں، ایک جگہ جب تم جاتے ہو اس جگہ کا نام تمہیں معلوم ہے؟ باہر ہی ایک تصویر لگی ہوئی ہے. کچھ یاد آیا؟ اس تصویر میں کیا ہے؟ فرات کا کنارہ ہے، حارث ہے اور اس کی زوجہ قدموں کو پکڑ کے ہاتھ کبھی جوڑتی ہے کبھی پیروں. بچوں کو کچھ نہ کر. وہ تصویر پینٹنگ کی ہے عراق کے مصور نے. وہ تصویر اکثر لوگ یہاں لاتے ہیں، اس کا نقش بھی ملتا ہے، میرے پاس بھی ہے، میرے گھر پہ بھی رکھی ہے. بس اب منظر تو تمہارا دیکھا ہے، جس کا نہیں دیکھا اب وہ سن لو کہ کس طرح لے چلا حارث، کس طرح لے کر زلفیں بچوں کی پکڑ کر. بس ماتم، اب تابوت آئے گا. بس ختم ہو گئی مجلس، اب تابوت آئے گا. 2-4 جملے ہیں. زلفوں سے پکڑ کر شہزادوں کو لے چلا، وہ رقیہ کے لال، وہ زینب کی گود کے پالے بچے، بنی ہاشم کے شہزادے. اب جو فرات کے کنارے آئے دیکھا تو صبح کی نماز کا وقت تھا. کمار تو ڈالے گا، ہمیں نماز پڑھنے دے. دونوں بچوں نے آستینیں چڑھا کر فرات کے پانی میں وضو کیا. دونوں بھائیوں نے ساتھ کھڑے ہو کر نماز پڑھی. ابھی نماز تمام نہیں ہوئی تھی کہ زلفیں پکڑ کر حارث نے دونوں بچوں کو کھینچا اور ایک بار تلوار نکالی. جب وار کا ارادہ کرتا تھا تو تاریخ میں بھی ہے، مرثیے میں بھی ہے، جب بڑے کو مارنا چاہتا تو چھوٹا اپنا گلا، بڑے کے پہلے مجھے مار. جب چھوٹے کو مارتا تو بڑا کہتا گلے پہ گلا، پہلے مجھے مار. دیکھیں ہیں 2 بھائی دنیا میں، یا زینب کے لال یا مسلم کے 4 بیٹے، 2 یہ مسیب میں، 2 کربلا میں. بھائی بچپن، معصومیت، پہلے مجھے مار. بھائی ہو گئی تقریر، بس زیادہ نہیں پڑھوں گا کہ کیا ہوا. بس اتنا بتاتا ہوں کہ ایک کا سر کاٹا، لاشے کو فرات میں پھینکا.
सर को एक तरफ रखा, फिर दूसरे का सर काटा, सर को एक तरफ रखा, लेकिन अब जो उसने देखा दूसरा लाशा फुरात में फेंकने के लिए, तो उसने ये देखा कि पहला लाशा रुका हुआ था। जैसे ही दूसरा लाशा फेंका गया, बड़े भाई ने एक बार दोनों हाथ उठाए और छोटा भाई हाथ फैलाकर भाई से लिपटा और दोनों लिपटकर फुरात में बहते हुए मुसैयब तक चले गए। आज जहां दोनों के रोजे हैं, नन्ही नन्ही कब्रें हैं। क्यों भाई जिले रजा याद है जब रोजे पे पहुंचे थे मजलिस के बाद तुमने बच्चों का हाल पढ़ा था? रोजा याद आया? जो मेरे साथ करबला गए थे उन्हें याद आया, और जो हो आए बच्चों का मुसैयब में रोजा याद आया। मोहम्मद और इब्राहिम, नन्हे नन्हे दो शहजादे मुस्लिम के बच्चे। अब बताओ इसके आगे कुछ पढ़ने को है? दोनों का सर काट कर इब्ने ज़ाद के दरबार में पहुंचा। जैसे ही सर इब्ने ज़ाद के सामने रखा, एक बार इब्ने ज़ाद इतना जालिम तख्त पे घबरा के खड़े हो गए और चारों तरफ घबरा के दीवानों की तरह देखने लगा और कहा, हारिस, मैंने तो कहा था जिंदा लाना, ये तू सर काट के लाया है, जिंदा क्यों नहीं लाया? कामिर इनाम ज्यादा की लालच में मैंने सर काट लिया। एक बार कहा, जल्लाद कहाँ है? जल्लाद को बुलाओ। जल्लाद आया कि तलवार ले और मैं भी साथ चलता हूं। जहां बच्चों को इसने मारा है वहीं चलकर हारिस को कत्ल करो। इब्ने ज़ाद साथ साथ, जल्लाद तलवार लिए हुए। तुम सोच रहे हो कि मसाइब कहाँ है? हाँ, मसाइब आ रहे हैं। बस तकरीर जब आखिरी जुमला आया, 1 सेकंड के बाद जुमला आ रहा है और ताबूत बरामद हो जाएगा। भाई जुमला सुन लो। इब्ने ज़ाद आया, जल्लाद से कहा, यही मारो हारिस को। लेकिन इससे पहले कि वो कहता कि हारिस को कत्ल करो, एक बार उसने देखा कि तरक से लेकर और फुरात तक एक खून का दरिया सा रवा, खून का दरिया रवा है। एक बार कहा, हारिस, ये खून सीधा नहीं बह रहा, ये खून के बीच बीच में कदमों के निशान कैसे हैं? ये पैर, क्या इस खून पे कोई चला है? का माफ कर दे अमीर, कत्ल कर दे, मगर कैसे बताऊं? जब मैंने सर जुदा किया तो एक लाशा अपने ही खून में एड़ियां रगड़ता हुआ वहां तक गया। जब दूसरे को मारा तो जब उसका खून बहा तो पैर, एड़िया, दोनों बच्चों का लहू, माता माता माता